اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19۔ قل ای شیء اکبر الشہادہ، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر شہادت یا گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی۔ شہیدم بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے اس کو آگاہ کر دوں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں یا میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اہل مکہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ جو اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پر آپ کا گواہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی شہادت ہوگی، جس کے قبضے میں کل جہان اور سب کا نفع و ضرر ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر گواہی کس کی ہے؟ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آپ کے رسول ہونے کی گواہی دی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 79 ہے، 79۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ پھر یاسین سورت ہم آپ سب پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کتنی خوبصورت انداز میں آپ کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اب یہ قسم کس لیے کھائی جا رہی ہے؟ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی۔ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے تاکہ میں اس سے کے ذریعے تمہیں خبردار کروں یا اللہ کا ڈر سناؤں اور جس تک یہ پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں یہ بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک نازل فرمانے کا مقصد کیا ہے، تاکہ میں آخرت کے انجام سے ڈراؤں، کفر و شرک سے روکوں اور اللہ کے عذاب سے خوف دلاؤں۔ یہ مقصد قرآن ہے، اس کے ذریعے سے خبردار کروں۔ سوچئے اگر مشرکین مکہ سے اگر یہ کہا جاتا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تم قرآن پاک پڑھو گے تو تمہارے اقربا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بخشے جائیں گے، تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی، تمہارے گھر آباد ہوں گے، تمہاری شادیوں میں برکت ہو جائے گی، آمدنی میں کس حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ تو بتائیے عربوں کو کوئی اعتراض ہوتا اس قرآن پاک کے پڑھنے پہ؟ نہیں، کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ اعتراض تو تب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی کہ وارن کرو، خبردار کرو، اس قرآن پاک کے ذریعے انہیں وارن کرو، انہیں خبردار کرو، کیونکہ وارننگ کے اندر تھوڑا سا تنقید کا پہلو پایا جاتا ہے
کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ غلط راستہ ہے، اور ہدایت قرآن پاک کو پڑھو اور ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ اور ہدایت وہ پانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ قرآن پاک کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تسلیم کرنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک تسلیم کرنے پر وہ راضی ہی نہیں تھے، کیونکہ اس طرح ان کی غلطیوں کی نشاندہی ہوتی تھی۔ جس راستے پر وہ چل رہے تھے اس راستے کو انہیں چھوڑنا ہوتا تھا۔ آج ہم معاشرے کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم ہر مقصد کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں مگر ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور سمجھ کر پڑھنے سے ہی ہدایت کی راہ کھلتی ہے، کیونکہ قرآن پاک صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ قرآن پاک تبشیر، انذار اور تذکیر کے لیے آیا ہے۔ تبشیر اچھے عمل پر خوشخبری دینے کے لیے، برے راستے پر چلتے ہوئے وارن کرنے کے لیے، اور تذکیر یعنی نصیحت کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن پاک راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر قرآن پاک نازل کیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں وارن کروں۔ وَمَن بلغ، اور جس کو بھی یہ پیغام پہنچے، یعنی صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ بعد میں سب آنے والوں کے لیے تا قیامت، جس تک پہنچے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سے قرآن پاک پہنچ گیا اس نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے باتیں کر لیں، اور اس پر اللہ کے رسول نے اللہ کا دین پیش کر دیا، کیونکہ قرآن پاک سیرت النبی کی سب سے بڑی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ جس طرح ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ حضرت ربیع بن انس کا قول ہے کہ اللہ کے نبی کا تمام لوگوں پر حق ہے کہ وہ مثل دعوت رسول کے لوگوں کو دعوت خیر دیں، اور جن چیزوں اور کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا ہے یہ بھی اسی سے ڈراتے رہیں۔ وَمَن بلغ، اور جس تک یہ پہنچے، تا قیامت۔ امت محمدی کا فرض ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلام پاک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک پہنچا، ان کی زبان سے تابعین تک پہنچا، اس کے بعد تبع تابعین تک، اور اس کے بعد آنے والی ہر نسل نے اس کو پہنچانا ہے اگلی نسل تک۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچاؤ، جسے ایک آیت قرآنی پہنچ گئی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر پہنچ گیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گواہی کے بعد بھی تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بھی ہیں؟ اگر ایسا تم کہتے ہو تو اپنے انجام کو سمجھو، میں تو ایسے معبود کی گواہی نہیں دے سکتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر وہ گواہی دیں بھی صحیح تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے، آپ ان کے ہم نوا مت بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر کہہ دیجئے کہ اللہ تو ایک ہی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تو ایک ہی ہے اور میں تمہارے معبودان باطل سے بالکل الگ تھلگ ہوں۔ اننی بریء مما تشرکون، میں بالکل اس سے الگ تھلگ ہوں اور میں بری ذمہ ہوں اس سے جسے تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باطل کی نفی کر کے حق کی گواہی دیجئے کہ معبود واحد صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، لا الہ الا اللہ۔ آیت نمبر 20 ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں،
خسارے میں ڈالا ہے انہوں نے اپنی جانوں کو اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم نے اہل کتاب یہود و نصارہ سے پوچھ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو رد فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو پہچانے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے دین سے باخبر ہیں، کیونکہ خود ان کی کتابوں میں یہ سب خبریں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبریں ان کی کتابوں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات مبارکہ کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفات، یہ لوگ ان سب سے آگاہ ہیں اور صاف طور پر آگاہ ہیں، ایسے آگاہ ہیں کہ اس میں کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور مسلمان ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خبر دی ہے کہ تم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ اوصاف کے ساتھ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائے ہیں، اس لیے اس کا علم ہمیں یقینی اور قطعی طور پر ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی اولاد کے بارے میں تو انسان شبہ کر سکتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے بھی یا نہیں، بیوی نے مجھ سے خیانت شاید کی ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت زید بن سعینہ جو اہل کتاب میں سے تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تورات اور انجیل کے بیان کردہ اوصاف ہی کے ذریعے سے پہچانا۔ آیت نمبر 21 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو گھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ یا جھٹلائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ یہاں دو جرائم کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پہلا جرم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ دینا، خود بات کہہ دینا اور کہنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آیات کو جھٹلانا، یہ دونوں ہی بہت بڑے جرم ہیں، اور یہود و نصارہ میں یہ دونوں جرم پائے جاتے تھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے میں یہود و نصارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر طرح طرح کا جھوٹ باندھتے تھے۔ کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ کبھی وہ کہتے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو، یہود جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو خود حرام قرار دے دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طرح مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ سارا کچھ کر کے وہ اپنے رب فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی خود بات گھڑ دے اور یہ کہے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ ایسا شرک ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے دیوی دیوتا ہماری حاجت روائی اور ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بزرگ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب الہی سے چھڑا لیں گے، ایسی تمام باتیں اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی کوئی بات بھی قرآن پاک میں خود نہیں فرمائی۔ اسی طرح کذب بآیاتی، دوسرا ظلم وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔
کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ تورات اور انجیل پڑھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس میں آنے والے رسول کی صفات اور ان کی تمام تر نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے اگر وہ تورات اور انجیل پڑھتے تھے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے اس آیت میں کہ اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود کہ یہ اللہ کا آخری رسول برحق ہے آپ پر ایمان نہ لائے اور مسلمان نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے اور اس کی آیات کو جھٹلانا ہوا۔ یہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ رب کریم نے ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی ایسے قدر کی ہی نہیں جیسے کہ قدر کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں نازل فرمائی۔ تو رب کریم نے فرمایا پوچھو ان سے، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، نورا وہدی للناس، ان سے پوچھو کہ کس نے نازل کی ہے وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام جس کے ساتھ آئے، وہ نور اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اس طرح سے وہ جھوٹ گھڑ دیتے ہیں اور اس طرح بعض اوقات وہ اپنی بات کو بھی خود جھٹلا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 22 اور 23 کو اکٹھا لیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان سے کچھ عذر بننا پڑے گا بجوز اس کے کہ وہ کہیں کہ اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم تو شریک نہیں بناتے تھے۔ مشرکین مکہ قیامت کے قائل ہی نہیں تھے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا نظریہ ان کے اندر موجود ہی نہیں تھا، آخرت پر وہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ عرب میں سے کچھ اگر مشرکین آخرت پر یقین رکھتے تھے تو انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ رکھا تھا کہ ہمارے یہ دیوی دیوتا جو ہیں یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑوا لیں گے عذاب سے۔ اس لیے وہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو یہ ہمارے لات منات عزا ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا آنا برحق ہے اور ان سے سوال جواب بھی ہوگا اور پوچھا جائے گا جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے، جن کی تم پوجا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں، تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے۔ یہاں ان دو آیات میں سما کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے۔ سما کا لفظ تاخیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میدان حشر میں جمع ہونے کے فوراً بعد سوال و جواب نہیں ہوگا، عرصہ دراز تک حیرت و تذبذب کے عالم میں کھڑے رہیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں جمع کرے گا جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور 50,000 سال اسی طرح رہو گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کا روز 1000 سال کے برابر ہے۔ 1000 سال تک سب اندھیری میں رہیں گے اور آپس میں بات چیت نہ کر سکیں گے۔ تو قرآن پاک میں قیامت کے دن کی طوالت کے بارے میں یہ 2 آیات کہ ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یومن عند ربک کالف سنہ، یعنی ایک دن تمہارے رب کے پاس 1000 سال کا ہوگا۔ وجہ اس فرق یہ ہے کہ یہ دن شدت اور تکلیف اور مشقت کے اعتبار سے دراز ہوگا اور درجات محنت و مشقت کے لحاظ سے مختلف ہوں گی۔ بعضوں کے نزدیک یہ دن 50,000 سال کا اور بعضوں کے نزدیک 1000 سال کا محسوس ہوگا، ان کی کیفیت اور شدت تکلیف کے لحاظ سے۔
تو غرض یہاں سما کا لفظ استعمال ہوا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ عرصہ دراز تک ایسا گزرے گا کہ امتحان ہی نہ ہوگا، یہاں تک کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کسی طرح امتحان اور حساب شروع تو ہو، انجام کچھ بھی ہو مگر حساب شروع تو ہو، کیونکہ انتظار، تردد اور تذبذب کی تکلیف ان سے برداشت نہ ہو رہی ہوگی۔ تو اس طویل عرصہ کے لیے سما کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو رب ان سے پوچھے گا، طویل عرصے کے بعد رب ان سے پوچھے گا، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کو تم دنیا میں میرا شریک ٹھہراتے تھے، جنہیں تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کے ساتھ تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ یہ قیامت کے عذاب سے تمہیں بچا لیں گے۔ اب وہ کیا جواب دیں گے؟ آیت نمبر 23 میں ہے، ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ پھر ان مشرکین کے جواب سے پہلے بھی ثم کا لفظ ہے، دیکھیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اس سوال پر یہ لوگ بہت غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد جواب دیں گے کہ واللہ ربنا، قسم ہے ہمارے رب کی، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے کسی نے مشرکین کے اس انکار شرک کے سلسلے میں سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک وقت یہ ہوگا کہ جب وہ ایسا جواب دیں گے، اور ایک وقت وہ ہوگا جب وہ کیفیت ہوگی کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی بات چھپا ہی نہیں سکیں گی۔ تو جب وہ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب مشرکین دیکھ رہے ہوں گے کہ توحید پر قائم رہنے والے جنت میں جا رہے ہیں، تو کہیں گے آؤ ہم بھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کر دیتے ہیں۔ میدان حشر کے تمام حالات و واقعات پر غور کرنے کے بعد یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کیفیت اور حالت کو سامنے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں یہ قدرت دے گا کہ وہ جو چاہیں گے بولیں گے، وہ آزادانہ جو چاہیں گے، ایک وقت ہوگا کہ وہ آزادانہ جو چاہیں گے وہ کہیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو دکھا دے کہ جس وقت وہ دنیا میں رہا کرتے تھے تو تب بھی ایسے ہی جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو ان کے کفر و شرک کے گناہ عظیم کے ساتھ ان کا یہ گناہ کہ وہ جھوٹ بولنے میں کتنے یکتا تھے، یہ گناہ بھی اہل محشر یعنی میدان حشر میں سب کے سامنے آ جائے گا، اور اس موقع پر بھی وہ جھوٹ بولنے سے نہیں جھجکیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم کھاتے ہیں ہم اپنے رب کی کہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ یہی بات رب کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے یوم یبعثہم اللہ جميعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جس دن ہم انہیں اٹھائیں گے، ان سب کو اٹھائیں گے، پھر وہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جیسا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں دنیا میں آپ کے آگے۔ تو یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے جس طرح جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے، اسی طرح رب العالمین کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھانے سے نہیں چوکیں گے۔ میدان حشر میں یہ جب جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کفر و شرک سے انکاری ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، ان کے اعضاء، منہ، ہاتھ، پاؤں، زبان کو حکم دے گا رب کریم کہ بتاؤ یہ کیا کرتے تھے، بتاؤ یہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت پتہ چلے گا مجرمین کو کہ یہ ہاتھ، پاؤں، یہ زبان، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ پولیس تھی، اور ان کے تمام اعمال و افعال کو انسان کے تمام اعضاء اللہ کے آگے کھول کر رکھ دیں گے۔ اس وقت کے لیے ارشاد ہے کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اور یہی حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ وقت اور ہوگا جب وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے، اور یہ وقت اور ہوگا جب وہ جھوٹی قسمیں کھا کے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم ہے ہمارے رب اللہ کی کہ ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے۔ تو دونوں آیات میں اور قرآن پاک کی کسی بھی اور آیت میں کوئی ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے۔
بلکہ ہر بات بالکل صحیح اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق بالکل صحیح سچی قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 24 ہے، انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا ہے، اور جو کچھ یہ افطرا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں پر کیسا جھوٹ باندھا ہے، اور جو کچھ وہ اللہ پر افطرا کیا کرتے تھے، جھوٹ باندھا کرتے تھے، آج سب ان سے غائب ہو جائے گا، اور اس افطرا اور جھوٹ کا عذاب خود ان کی جانوں پر پڑے گا۔ دنیا میں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنانا افطرا اور جھوٹ ہی تو ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ افطرا سے مراد مشرکین کی وہ تعویلیں ہیں جو اپنے شرک کے بارے میں وہ دیا کرتے تھے۔ مثلا وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ یعنی ہم ان بتوں کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے سفارش کر کے ہمیں اللہ کا قرب عطا کریں گے۔ تو میدان حشر میں یہ افطرا یہ جھوٹ ان پر اس طرح کھل جائے گا کہ ان کی سب سے بڑی مصیبت کے وقت ان میں سے کسی نے نہ ان کی سفارش کی، نہ ان کے عذاب میں کمی کی، نہ انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلایا۔ اور مشرک خود بھی جھوٹی قسم کھا کر اس وقت ان کی پرستش سے انکار کریں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم ہے اللہ کی ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ مفسرین نے کہا اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ایسی خبیث عادت ہے جو دنیا میں بھی انسان سے نہیں چھٹتی، اور حشر کے میدان میں بھی وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے، اور یہ جھوٹ ان کا پوری خلق خدا کے سامنے رسوائی کا باعث بنے گا۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں جھوٹ کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ عمل کیا ہے جس سے آدمی دوزخ میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل جھوٹ ہے۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جنت اور دوزخ کے مشاہدات کروائے گئے، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی دونوں باچھیں چیری جا رہی ہیں، پھر درست ہو جاتی ہیں، پھر چیر دی جاتی ہیں۔ اس طرح یہ عمل ان کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی پورا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ بولنے کو بالکل نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مزاح و مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ آیت نمبر 25 ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ وہ سن نہ سکیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہاں تک کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے بحث کرنے کو آتے ہیں، تو جو یہ کافر ہیں کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آیت نمبر 26 ہے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں، مگر ان باتوں سے وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ اس سے بے خبر ہیں، یعنی اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یستمعو ہوتا ہے غور سے سننا، سمع یسمعو عام سننے کو کہا جاتا ہے، اور اسمع یستمعو غور سے سننے کو کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اہل مکہ میں بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ میں آتے، قرآن پاک سنتے اور غور سے سنتے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واعظ و نصیحت سے ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا تھا۔ جیسے خالی ہاتھ آتے ایسے ہی خالی ہاتھ لوٹتے۔ ان کا سننا، ان کا وہاں بیٹھنا، ان کا غور سے توجہ سے کان لگانا ان کے لیے مفید ثابت نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ سچی نیت کے ساتھ اور قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے کے یقین کامل کے ساتھ محفل میں نہیں آتے تھے، بلکہ مارے باندھے آ کر بیٹھ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بے خوف ہو کر جو تعصب کے ساتھ آ کر بیٹھے گا اس کو سچ اور حق سنائی نہیں دے گا، اور نہ ہی سچ اور حق دل پر اثر کرے گا۔ ان کے کان انہیں یہ مبارک آوازیں اس طرح سناتے ہی نہیں ہیں کہ دل پر اثر کریں۔ وہ قرآن پاک کو اختلاف پیدا کرنے کے لیے سننے آتے ہیں تاکہ نئے نئے شوشے چھوڑیں اور قرآن پاک کو اپنے مطلب کے مطابق کوٹ کریں اور لوگوں کی توجہ ہدایت سے ہٹا کر اور طرف کریں۔ جب ان کا یہ مقصد ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن پاک انہیں نہیں سنواتا، قرآن پاک ان کے دل میں نہیں اترتا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن پاک نے متاثر تو کیا تھا، ان کے انداز، زبان اور تاثیر کو وہ دیکھ رہے تھے، مگر تعصب اور دنیاوی بڑائی کی اکڑ میں وہ ماننے پر تیار نہ تھے۔ یہ ابو سفیان، ابو جہل اور اخنس بن شریک، یہ لوگ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سنتے اور چھپ چھپ کر سنتے اور ایک دوسرے کو نہ بتاتے۔ مسئلہ ان کا کیا تھا؟ تکبر اور بڑائی۔ اس تکبر اور بڑائی میں وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں ہدایت نہ عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں مگر نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ دنیاوی مفاد انہیں عزیز ہوتا ہے۔ وہ دنیاوی بڑائی کو کھونا نہیں چاہتے، تو دنیاوی بڑائی کی چاہت انہیں حق تسلیم کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ رب فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ان کے کانوں کو حقیقتاً بند کر دیتا ہے۔ یہ پردہ ان کے تعصب اور ان کی بدنیتی کا پردہ ہوتا ہے۔ وہ سنتے تو ہیں اور بعض اوقات سن کر جھومتے ہیں مگر دل بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ انسان اگر اپنی فطری صلاحیت کو خود معطل کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور سچائی کے درمیان پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت اور ارادے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے جو حق کو پانا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو حق کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے کان بہرے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کسی انسان پر یہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے لیے خود ظلم کا یہ راستہ منتخب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان میں خیر دیکھتا تو ضرور انہیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دیتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں خیر دیکھی تو قرآن پاک کا ایک دفعہ کا ان کا سننا، اس سے ان کا دل اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر کوئی ایسی وہ نشانی دیکھ لیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت رسالت پر دلالت کرتی ہے، وہ دیکھتے تو ہیں مگر پھر بھی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ جیسے شق القمر کا واقعہ، جیسے غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آندھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد، ایسے معجزات دیکھ کر اور سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، اور ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو جادو سے ہیں جو پچھلے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں اکٹھی کر کے اور پہلی کتابوں کی باتیں اکٹھی کر کے یہ قرآن پاک بنا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت کا عذاب بھی ان کے حصے میں لکھ دیتا ہے۔ حتیٰ اذا جاؤوک یجادلونک، تو یہ نام ماننے والے سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ وہ قرآن پاک کو سنتے تو ہیں مگر مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، صرف بحث و تمہیز کرنے کی غرض سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ یہ تو صرف پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔
حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس لیے علم حاصل کرے کہ دوسروں سے بحث کرے اور علماء پر بڑائی جتا سکے فَهُوَ فِي النَّارِ، تو وہ آگ میں ہوگا۔ قرآن پاک اور دین کا علم حاصل کرنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ کہ ہم ہدایت پا سکیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم سمجھ سکیں اور اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی طرف ہم راغب ہو سکیں۔ جو ہمارے اندر غلطیاں ہوں، ہمارے عمل میں جو کوتاہی ہو، ہم اس کی اصلاح کر سکیں۔ آیت نمبر 26 میں ہے ہم ینہون عنہ وینأون عنہ، یہ کفار خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں، نہ یہ خود اتباع حق کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، نہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی قرآن پاک سے دور بھاگتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ ان کا یہ رکنا اور روکنا، ان کا یہ بھاگنا اور بھگانا دراصل تباہی کا سامان ہے، مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ اس طرح ان کا یہ رویہ جو ہے، اس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جانتے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔